اس اداس رات کی مایوس کن تنہائی اور الجھا دینے والے سناٹے کا ایک بے معنی لمحہ تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ خالی سنسان سڑک پر بے مقصد دوڑ رہا تھا۔ نظروں کے سامنے کتنے ہی حسین لمحات گردش کر رہے تھے۔ اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی تو اس کے خیال کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹیں، اس کی ہنسی، اس کا لڑنا، اس کا غصہ، ہر منظر کتنی ہی بار اس کی نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکی بیلا، آپ میرا لباس تھی، آپ ڈھانپ نہیں سکی بیلا۔ آپ نے تو اس لباس کو تار تار کر دیا۔ ایک بار میری بات سن لیتی بیلا۔ اپنے منتشر خیالات سمیٹنے میں وہ بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لہر سی اٹھ رہی تھی۔ آنکھیں اس بنجر زمین کی طرح خشک تھیں جو بارش کی ایک بوند کے لیے برسوں سے ترس رہی ہو۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بیلا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، اپنے اندر امڑتے طوفان کو اس کھلی فضا کے سپرد کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ دراب ابراہیم ملک تھا۔ اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پانا جانتا تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ تارکول کی سڑک پر نکال لینا چاہتا تھا۔ اس تذلیل کا احساس کم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی تذلیل، اتنی حد تک اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ آنکھوں کے کنارے ضبط کے باعث گلابی ہوتے سوج گئے تھے۔ تھکان سے چور ہوتے وجود کے ساتھ 2.5 گھنٹے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ لاؤنج میں ہی اسے سدرا بیگم اور زوار پریشانی سے ٹہلتے نظر آئے تھے۔ زوار: ابراہیم بھائی۔ ساتھ کھڑی شیری نے دروازے سے داخل ہوتے ابراہیم کی جانب اشارہ کیا۔ بھائی میری بات سنیں بھائی۔ بیلا غصے میں تھی۔ وہ بچی ہے، جذباتی ہے بھائی۔ اس کی تنی ہوئی رگیں اور بیچے لب اس کے غصے کو صاف ظاہر کر رہے تھے۔ ابراہیم میرا بچہ، کہاں تھے میری جان؟ کچھ خیال ہے ماں کا تمہیں؟ سانسیں اٹکی ہوئی تھی میری۔ کیوں مجھے دوڑی اذیت میں مبتلا کر رہے ہو تم؟ ابراہیم اسے سیڑھیوں سے اوپر جاتے دیکھ مسرت سے اس کے قریب آئیں۔ کچھ دیر، بس کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں اماں جان۔ حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھیں اور بھاری ہوتی آواز انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھا، یہ درد انہیں خود پر محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے 2.5 گھنٹوں سے ہم سب کی جان سولی پر اٹکا کر تم خود کا وقت دے چکے ہو، اب یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اسے کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے زوار اور شیری کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ یہاں آؤ ابراہیم، ادھر بیٹھو۔ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ انہوں نے کچھ سختی سے کہا۔ وہ خاموشی سے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں اماں جان؟ میں نے اتنی بڑی بات چھپائی آپ سے؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے کا حق آپ کا تھا۔ وہ ان کی گود میں چہرہ چھپائے کسی بچے کی مانند بولا۔ انہیں اس وقت وہ 26 سالہ جوان مرد چھوٹا ہی بچہ مل لگا جو اپنی ماں کے انتقال کے بعد انہیں پہلی بار اماں جان کہتے ان کی آغوش میں ممتا ڈھونڈ رہا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ میں چند لمحوں کے لیے صدمے میں ضرور تھی، کیونکہ بیٹا کہا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے۔ ہمیشہ اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دی ہے میں نے تمہیں۔ اتنی بڑی بات اچانک معلوم ہونے پر دکھ بھی ہوا مجھے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹوں کے پیار محبت سے جوان کرتی ہے تو اس کے دل میں بہت سے ارمان ہوتے ہیں ابراہیم، اور سب سے بڑا ارمان ان کی شادی کا ہوتا ہے۔ میرے بھی بہت سے ارمان ہیں زوار، اور تم سے منسلک۔ اچانک ملی اس خبر نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جانتے ہو جب بھی تمہاری شادی کرتی تمہاری پسند ہی کو ترجیح دیتی تھی۔ بیلا کے لیے تمہاری نگاہوں میں تڑپ دیکھی ہے میں نے۔ میرا بیٹا جس لڑکی کو اتنا چاہتا ہے میں کیسے مخالفت کر سکتی ہوں؟ ابراہیم نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ تو منتظر تھا کہ وہ چیخیں گی، اس سے افضل صاحب سے جواب دہی کریں گی۔ اچھی لگتی ہے نا بیلا تمہیں؟ اس کی پیشانی پر لب رکھتے انہوں نے نرمی سے سوال کیا تھا۔ جواباً وہ بس سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اماں جان ہوں تمہاری آنکھوں کی تڑپ، بے یقینی سب دیکھ سکتی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، محبت کرتے ہو اس سے؟ اسی محبت کا تو اعزاز دیا ہے آج انہوں نے اماں جان۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ ٹھیک ہے، وہ نکاح میں ہے تمہارے، لیکن مجھے یہ بتاؤ ابراہیم، جو تم نے کیا وہ ٹھیک تھا؟ تم اس پر حق رکھتے ہو اس لیے تم نے اسے چھوا، لیکن اس وقت جب وہ جانتی بھی نہیں کہ تم اس پر حق رکھتے ہو، تو اگر دیکھا جائے اس کا رد عمل کچھ غلط بھی نہیں میری جان۔ نرم لہجے میں اس کی جانب دیکھتی وہ شفقت سے بولی تھی۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے کسی بھی انداز میں اسے بیلا کے لیے نفرت یا ناراضگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بابا سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اماں جان۔ اس نے جیسے ان سے اجازت چاہی۔
ضرور جاؤ اور اسے نرمی سے اپنی محبت کا احساس دلاؤ ابراہیم۔ اس پر سختی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسے بس تمہاری تھوڑی سی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کے لیے دعا کی کہ جو بھی اس کی زندگی میں آئے اسے محبت دے، بے انتہا محبت دے، کیونکہ اس کی زندگی میں صرف محبت ہی کی کمی ہے میرے بچے۔ بولتے بولتے ان کی آواز رن سی گئی تھی۔ ان کے لہجے میں حسرت تھی، کچھ کھو جانے کا دکھ تھا۔ وہ انہیں حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں بخوبی احساس تھا کہ بیلا کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے۔ پھر اس کمی کو دور کرنے کی درخواست وہ اس سے ہی کیوں کر رہی تھیں؟ وہ خود بھی تو اس کی کمی پوری کر سکتی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں سکا۔ ان کی پیشانی چوم کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیلا کے کمرے کے باہر سے گزرتے اس کے قدم چند لمحے کے لیے تھم سے گئے تھے۔ اندر کمرے میں اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ رو رہی تھی۔ اس کے کچھ دیر پہلے کی حرکت یاد آتے ہی وہ لب بیچ کر اطہر ملک کی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ بابا؟ شکوہ گناہ نظروں سے ان کی جانب دیکھتا وہ ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تم کیوں چلے گئے بیلا کے کمرے میں رات کے اس پہر ابراہیم؟ ابھی وہ اس کی خبر کے لیے تیار نہیں تھی بیٹا، وہ ٹوٹ گئی ہے۔ کتنے گھنٹوں سے دروازہ بند کیے رو رہی ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولے، اور میں نہیں ٹوٹا بابا، میری محبت نے مجھے برکردار کہہ دیا ہے۔ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے رات کے اندھیرے کا سہارا لینا پڑتا رہا مجھے۔ میں آپ کو قابل رحم کیوں نہیں لگ رہا بابا؟ اتنی تذلیل، اتنی حدت، بیلا کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھنے کے بعد بھی آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں۔ میں قابل رحم نہیں ہوں؟ ایک وہی تو تھی جن کے سامنے وہ بکھر سکتا تھا اور بکھر رہا تھا۔ ابراہیم وہ نہیں جانتی تھی اس رشتے کے بارے میں میرے بچے۔ اس کی تڑپ انہیں بھی تڑپا رہی تھی۔ مجھے ان کی نگاہیں، ان کے الفاظ نہیں بھول رہے بابا۔ میری زندگی میں وہ شروع سے تھی بابا، ہمیشہ سے تھی وہ۔ 8 سال کی عمر میں میرے ساتھ ان کا نام جڑ چکا تھا۔ میں نادان نہیں تھا بابا، میں جانتا تھا جو نام مجھ سے جوڑا جا رہا ہے مجھے اپنی زندگی کی آخری سانس تک رکھنا ہے۔ جب یہ بات میرے علم میں شروع سے تھی تو بیلا کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی بابا۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں ان کے زیادہ قریب نہ جاؤں بابا۔ آج وہ سب سے محبت کرتی ہیں سوائے میرے، میں جو ان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ مجھ سے نفرت کرتی ہیں وہ بابا، ہر کوئی انہیں اپنا محسن لگتا ہے سوائے میرے۔ اماں اور ان کے برے رویے کے باوجود وہ ان سے محبت کرتی ہیں۔ میری ذرا سی سختی پر اتنی نفرت، اتنی بدگمانی۔ اپنی بیوی کو اپنے لیے رشتے لاتے دیکھ کر بھی میں نے ان کے لیے اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہیں آنے دی، اور کیا ثبوت دوں اپنی محبت کا بابا؟ جس طرح وہ گئی تھی اسی آہستگی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتی، دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھیں ساخت تھیں۔ اتنی ہی دیر وہ یوں ہی ساخت نظروں سے چھت پر چلتے پنکھے کو گھورتی رہی۔ بیلا، لیٹ می ایکسپلین دس۔ اس کا التجائیہ لہجہ، اس کی التجا کرتی نگاہیں، وہ کرب سے مسکرائی تھی۔ آج وہ سب سے محبت کرتی ہیں سوائے میرے۔ انہیں ہر انسان محسن لگتا ہے میرے علاوہ۔ اس کی بھاری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جھٹکے سے اٹھتی وہ ڈریسنگ پر رکھی ساری چیزیں اٹھا کر دیوار پر مارنے لگی۔ پرفیوم، باڈی سپرے، لوشنز، ڈیکوریشن پیسز، وہ ایک ایک کر ساری چیزیں دیوار پر مار رہی تھی۔ جب یہ بات شروع سے میرے علم میں تھی تو بیلا کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی بابا۔ اس کا ایک اور جملہ سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر بھی نشانہ دیوار کا بنی تھی۔ بیلا، کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو۔ یہ زوال کی آواز تھی۔ بیلا، دروازہ کھولو میری جان۔ شری بری طرح روتی ہوئی اسے پکار رہی تھی۔ اس کے کمرے سے آتی توڑ پھوڑ کی آواز پر وہ سب وہاں آ گئے تھے۔ پورے کمرے کی حالت قابل رحم بنانے کے بعد وہ اب تیزی سے کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ بیلا بیٹا، دروازہ کھولو میری گڑیا، بابا سے بات کرو میری جان۔ سائڈ ٹیبل کی ڈال کارپیٹ پر الٹ کر وہ اندر موجود سامان کا جائزہ لینے لگی۔ سچ سنیں اور برداشت کریں، کسی اور کے کمرے میں نہیں، اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں۔ بیلا، ابراہیم ملک۔ اس کی بھاری آواز سماعت میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ تیز دھار چھری ہاتھوں میں لیتی وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ بیلا، دروازہ کھولیں۔
ان کی آواز پر ابراہیم اور اطہر ملک بھی کمرے سے نکل آئے تھے۔ بیلا پلیز دروازہ کھولیں، ہم بات کر لیں گے اس کے متعلق۔ اسے یوں کمرہ بند کیے دیکھ وہ کچھ گھنٹوں پہلے ہوا تماشا سرے سے فراموش کر گیا تھا۔ اس وقت صرف اس کی فکر تھی۔ بیلا پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ بری طرح دروازہ پیٹتا بے بسی سے چیخ رہا تھا۔ یہ چابی لو، اس سے کھولو۔ سدرا بیگم نے ڈپلیکیٹ چابی اس کی جانب بڑھائی۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولتا، دل میں مسلسل اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ بیلا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے کمرے کی حالت دیکھ کر وہ بے بسی سے اسے پکارتا اس کی جانب آیا تھا۔ دور رہنا مجھ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سرخ ہوتے نگاہوں سے پیچھے کی جانب ہٹتی وہ لڑکھڑائی آواز میں بول رہی تھی۔ ابراہیم کے ساتھ شیری نے بھی اسے حیرانی سے دیکھا۔ ایک ہاتھ پیچھے کی جانب کیے وہ مسلسل بہتی نگاہوں سے انہیں تکتی، بامشکل آنکھیں کھولے کھڑی تھی۔ بیلا میری جان، میری بات سنیں، جو بھی ہوا اس میں میری غلطی تھی۔ میں تسلیم کر رہا ہوں اپنی غلطی، پلیز ایک بار تحمل سے میری بات سن لیں۔ نرم لہجے میں کہتا وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا نہ دور رہیں مجھ سے ابراہیم ملک، قریب نہیں آنا میرے، دور ہٹو۔ ساری پوشیدہ محبتوں کے لیے بیلا کی ہی ذات رہ گئی ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے آج تک نہ بیٹی سمجھا نہ بیٹی کہا، اور اب یہ میرے شوہر نامدار کہیں سے اپنی محبت لیے نمودار ہو گئے ہیں۔ اتنی محبت تھی تو اس وقت کیوں نہیں آئے جب مجھے محبت کی، کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ دوسری ہاتھ میں پکڑی چھری اس کی جانب کرتی بامشکل بول رہی تھی۔ وہ اب بھی اپنے مخصوص شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی، جس کی پوری آستینیں اس کی کلائی چھپائی ہوئی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا، تکلیف سے اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ خون بیلا، کیا کیا ہے آپ نے؟ چھری میں سے بوند بوند بہتا خون دیکھ ابراہیم تیر کسی تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ چھوڑے مجھے، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ بند ہوتی آنکھوں، شل پڑتے وجود کے ساتھ بھی مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی دوسری کلائی اپنے آگے کرتے وہ ساخت رہ گیا تھا۔ اس کی کلائی سے بھل بھل بہتا خون ایک لمحے کے لیے ان سب کو ساخت کر گیا تھا۔ بیلا، یہ کیا کیا آپ نے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ شیری رو رہی تھی، روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ زوار بیلا کو اسپتال لے جانے کا کہہ رہا تھا، اطہر صاحب آوازیں دے رہے تھے۔ وہ ساخت ہو گیا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اپنے بازو میں جھولتے اس کے وجود کے۔ میں نے کہا تھا نا، میرے قریب نہیں آنا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے بول رہی تھی، اسے صرف اس کی آواز آ رہی تھی۔ صرف فنا کی جنگ جیتنے کے لیے اس لڑکی نے اپنی رگیں کاٹ دی تھیں۔ اس کے لبوں پر فاتح کی مسکراہٹ تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گرتے اس کی تھوڑی کے گڑھے میں گم ہوئے تھے۔ اپنی انا کے لیے وہ اپنی ذات کو فنا کرنے پر تیار تھی۔ ابراہیم بھائی، پلیز پلیز میری بیلا بچا لیں، پلیز اٹھیں۔ شیری بری طرح روٹتی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بیلا، وہ زیر لب بولا۔ ہاں بیلا، اس کی بیوی، اس کی محبت جو اس وقت بے سود سی اس کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ اس کی کلائی سے بہتا خون دیکھ کر وہ ہوش میں آیا تھا۔ گاڑی نکالو زوار۔ اسے بازو میں اٹھاتا وہ سرد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا رومال کس کر اس کی کلائی میں باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ جو کہہ کے آف شولڈرز پہننا چاہتی ہوں ضرور پہنو، جس سے کوئی فرق نہیں پڑے کہ میں دوپٹہ لیتی ہوں یا نہیں لیتی، اور میں اس سے عشق کروں گی، اپنی ذات کے تمام محبتیں اسے ایک شخص کے حوالے کر دوں گی۔ آج ہی دن کے چند گھنٹے پہلے پڑی اس کی تمام خواہشیں اس کے ذہن کے پردوں پر ابھر رہی تھیں۔ اس کی کلائی سے تھامے اسے لبوں سے لگاتے وہ زیر لب صورتیں پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک رہا تھا۔ اس کی حرکتوں پر غصہ کرتا تھا، اس پر سختی کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کی حرکتیں اس پر سختی پر مجبور کرتی تھیں۔ وہ کتنی عزیز تھی اسے آج اندازہ ہو رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سدرا بیگم تسبیح پر
ورد کر رہی تھیں۔ آج کی رات ان پر بہت ہی بھاری گزر رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہسپتال سے باہر کی پارک کی جانب آیا تھا اور بینچ کی پشت سے دیکھ لگائے آنکھوں کے گلابی کنارے آہستہ آہستہ بھیگ رہے تھے۔ اتنے سالوں سے سینت سینت کر کی محبت کو اس کی ایک غلطی نے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی تھی، وہی لڑکی اس سے اس حد تک نفرت کرتی تھی۔ اس کی دسترس میں آنے سے اسے خودکشی کرنا بہتر لگا۔ رات کی تاریکی صبح کے اجالے تلے چھپ گئی تھی۔ اذان کی میٹھی آواز حد سے زیادہ تھکے اعصاب کو الگ ہی طرح تسکین بخش رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا واضح اعلان تھا یہ سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہ رب جو دل کا اصل مکین ہے، وہ کیسے اسے ٹوٹتے دیکھ سکتا تھا؟ کتنے پیارے سے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے لفظ سرگوشی کسی آواز میں واں ہوئے تھے۔ وہ اعتراف کر رہا تھا، اللہ سب سے بڑا ہے، اس پریشانی سے بڑا جس میں وہ گرا ہوا ہے، بیلا کی بدگمانی سے بڑا، اس کی نفرت سے بڑا۔ وہ تو ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ اس کا دل پھیر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ سی گئی تھی۔ آپ تو واقف ہیں، آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں ان کا دل۔ میرے لیے آپ قادر ہیں نفرتوں پر، محبتوں کو حاوی کرنے پر۔ کر دیں میرے مولا ان کا دل میرے لیے پھیر دیں، ان کی بدگمانی ختم کر دیں ان کی بدگمانی ختم کر دیں میرے رب۔ اس کے لب ساخت تھے، آنکھیں بند تھیں، بند آنکھوں سے بوند بوند اس کی داڑھی میں جذب ہوتے آنسو اس کی اندرونی تکلیف کو واضح کر رہے تھے۔ بھائی، سوار کی آواز پر وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ وہ ہوش میں آ گئی ہیں، وہ تھکے تھکے انداز میں کہتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنے بھائی کو اس سے پہلے اس نے اس طرح بکھرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے آپ سے طلاق چاہیے، ورنہ وہ بار بار یہی کرے گی۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ یہ لڑکی اس کی دھڑکنوں کو روکنے کی وجہ بنے گی، اسے یقین ہو گیا تھا۔ ابھی میری دسترس میں بھی نہیں آئی اور انہیں مجھ سے رہائی چاہیے۔ وہ کرب سے مسکرایا، زوار تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا تھا۔ ایک طرف بیلا تھی جو اسے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی، ایک طرف ابراہیم تھا اس کا بھائی۔ ٹھیک ہے، وہ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا۔ زوار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کون کہتا تھا بیلا کو محبت نہیں ملی؟ کل رات سے وہ گھر کے ایک ایک فرد کو جس طرح تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ لیتی تو شاید خود پر رشک کرتی۔ ویکنس ہے، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ اماں جان اور شیری کو گھر لے جاؤ، وہ فریش ہو جائیں تو لے آنا۔ بیلا کو کل تک ڈسچارج کر دیں گے، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ چاچو کو بھی کہو گھر جا کر فریش ہو جائیں، میں اور بابا یہاں ہیں بیلا کے پاس۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پوگو میری بات تو سنو۔ اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی سے پکار رہی تھی، جو اس کے بستر میں منہ چھپائے بری طرح رو رہا تھا۔ صبح کیفے نہ کھلنے پر اسے اطہر صاحب کو کال کی تھی تو انہوں نے مختصراً اسے بیلا کی اسپتال میں موجودگی سے متعلق اطلاع دی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ ان کی گڑیا کا سیکرٹ پارٹنر تھا، اس سے یوں ہی بھی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ پوگو اٹھو، فوراً مری نہیں ہوں، زندہ ہوں میں، میرے مرنے پر اس طرح رونق لگا لینا تم۔ اسے کسی طور اٹھتا دیکھ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا مزید بری طرح رونے لگا۔ پوگو اٹھ جاؤ میرے بچے، کچھ نہیں ہوا یار، وہ مسکراتی ہوئی ایک ہاتھ سے اس کا سر اونچا کرنے لگی۔ پوگو مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے آخری حربہ آزمایا۔
کہاں درد ہو رہا ہے باجی؟ زیادہ درد ہو رہا ہے نا؟ میں ڈاکٹر سوار بھیا کو کہتا ہوں، ڈاکٹر کو بلا دیں۔ وہ بھرائی آواز میں کہتا پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیلا کھل کر مسکرا اٹھی۔ بے وقوف، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ باجی، اب ایسا کچھ کرنا ہو تو پہلے پوگو کو زہر دے دیجیے گا۔ اس نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا، رو رو کر اس کی سفید رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ جب سے اس نے بیلا کے اسپتال میں موجود ہونے کی خبر سنی تھی، وہ جب سے ہی رو رہا تھا۔ رونے سے منع کیا ہے نا تمہیں؟ پہلے بھی کہا ہے، مرد ہو تم، روتے نہیں ہیں اس طرح۔ آنسو صاف کرنے کا اشارہ کرتی وہ اپنے مخصوص انداز میں ڈپٹ رہی تھی۔ جب سے اس کی اٹیچمنٹ کا اسے خود سے اس کی اٹیچمنٹ کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ مرد ہوں تو کیا دل نکال کر فریزر میں رکھ دوں؟ تکلیف ہو رہی ہے مجھے تو رو رہا ہوں نا۔ بیلا کی بات پر وہ تنگ کر بولا۔ ایسا یوں بھی آج بیلا پر محبت غصہ تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب آپ نے ایسی کوئی حرکت کی نا، میں کیفے کی نوکری چھوڑ کر دور چلا جاؤں گا۔ وہ دور پر زور دیتے آنکھیں نکال کر اسے دیکھتا گویا دھمکا رہا تھا۔ اچھا سنو، اس باکس میں پھول تھے آج؟ اس نے رازداری سے سوال کیا۔ وہ مسٹری باکس؟ لب گول گھماتے وہ سرحد سے اس کی جانب گھوما۔ بیلا نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ اندر داخل ہوتا ابراہیم دروازے پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ تم دیکھنا، رات تک وہاں پھول ضرور آئیں گے۔ وہ مجھے بھول ہی نہیں سکتا، ایک دن بھی نہیں۔ اسے میں یاد رہتی ہوں پوگو، وہ میری ساری تکلیفیں جان جاتا ہے۔ کتنی محبت سے ذکر کر رہی تھی وہ اس انجان شخص کا۔ ابراہیم کو انجانے میں خود سے جلن محسوس ہونے لگی۔ زندگی سارے مذاق میرے ہی ساتھ کیوں کرتی ہے پوگو؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے پوگو کو اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ چاہے جانے کا خوبصورت احساس محسوس کرتے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ کوئی ہے جو میری ذات سے واقف تھا، اس بیلا سے واقف تھا جسے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہی تو میں چاہتی تھی، جو کوئی بھی میری زندگی میں آئے وہ میری ذات کے پردوں سے ہٹ کر میری روح کو دیکھے، ان پر لگے زخموں پر مرہم رکھے، اور وہ ایسا ہی ہے۔ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں، اسے محبت سے غرض ہے، اور مجھے اس سے۔ اب جب سیب ٹھیک ہونے لگا تھا تو اب یہ نئی مصیبت، جس شخص نے ہر لمحے اپنے ہر عمل سے مجھے اذیت میں مبتلا رکھا، وہ میرا شوہر نکل آیا ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ میرا دل چاہ رہا تھا اسی چھری سے خود کو بری طرح کاٹ ڈالوں، بے رحمی سے اپنی رگوں پر پھیرتی چلی جاؤں۔ باہر کھڑا ابراہیم ساکت رہ گیا۔ وہ اذیت پسندی کی انتہا پر تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کی بیوی تھی، یہ جانے بغیر کہ جس شخص کی محبت میں وہ اس سے دور جانا چاہتی ہے، اس دور جانے کے بعد بھی اپنی محبت کی خاطر اسے اس کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اگر بیلا کو پتہ چل گیا کہ وہ جس سے اتنی محبت کرتی ہیں وہ وہی شخص ہے جس کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ دراب سے بھی نفرت کرنے لگے گی۔ اس کے دل سے جیسے آواز آئی تھی، نہیں مجھے بیلا کی محبت چاہیے، ابراہیم سے وہ نفرت کرتی ہیں۔ میں اپنی حقیقت بتا کر ان کی محبت کھو نہیں سکتا، میں انہیں نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا۔ شیریں، بیلا ٹھیک ہے؟ اسے ہوش بھی آ گیا ہے؟ آپ مل کر آئے ہیں، پھر اس سے کیوں رو رہی ہیں اس طرح؟ اسے چھت پر اکیلے کھڑے روتے دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کا ہاتھ کتنا گہرا گھاؤ ہے؟ وہ کتنی تکلیف میں تھی، تم نے دیکھا اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ مزید بری طرح روتی اسے بیلا کی کیفیت بتانے لگی۔ زخم گہرا ہے نا شیریں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، وہ کل تک ڈسچارج بھی ہو جائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کن لفظوں میں اسے دلاسا دے کہ وہ رونا بند کر دے۔ اسے یوں روتے دیکھ کر جو دل کی کیفیت ہو رہی تھی وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا، ایک بار اظہار کر کے نتیجہ دیکھ چکا تھا۔ میں اسے اب اکیلے نہیں رہنے دوں گی، اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس نے ایک بار میرا نہیں سوچا سوار، اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اللہ کا کرم ہے کچھ نہیں ہوا اسے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، روئیں تو نہیں اس طرح۔
وہ اس بات میں سر ہلا کر آنسو صاف کرتی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کو پھر اسپتال لے جاؤں گا۔ لیکن رونا نہیں ہے دوبارہ پلیز، اس نے نرم لہجے میں نہ رونے کی تاکید کی۔ پوگو باہر جاؤ بیٹا، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ پوگو شرافت سے بیلا کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آنکھیں موند کر رخ موڑ گئی۔ اس کے انداز پر وہ زخمی سا مسکرایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے کلون کی خوشبو بیلا کو اپنے نتنوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ دھڑکنیں بلا وجہ ہی شور کرنے لگی تھیں۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے وہ اس کی پلکوں کی لرزش دیکھتا رہا۔ وہ لب بھینچ کر لیٹی خود پر اس کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دھڑکنیں بلا وجہ ہی شور کرنے لگی تھی۔ دل کے ہزار شور کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو روک نہیں سکا۔ محبت تھی اس نے کی تھی، جھکنا بھی اسے ہی تھا۔ وہ تو سرے سے ہی محبت سے انکاری تھی، اپنے عمل سے اسے ثابت بھی کر دیا تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنی تمام تر شدت، ساری تکلیفیں اپنے ایک لمس کے ذریعے اسے محسوس کرواتے۔ وہ خود بھی کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ وہ ایک پل کو سن سی رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں پائی تھی۔ اس کی گرم سانسوں سے اسے چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چادر مٹھیوں میں بھینچ لی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے کھڑا رہا، آہستہ سے پیچھے ہو کر اسے تکتے وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، جہاں کچھ دیر پہلے پوگو بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، بھینچی ہوئی مٹھیاں، کانپتے لب۔ وہ سراپا امتحان تھی۔ دائیں ہاتھ کی کلائی میں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، جو شاید اسٹچز لگانے کے بعد کی گئی تھی۔ دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کیوں کیا یہ بیلا؟ وہ آزردگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ کیا واقعی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ جی نہیں ہوں آپ کو جواب دہ۔ وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ جتنا وہ ضبط کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی آنسو امڑ امڑ کر آنکھوں میں آ رہے تھے۔ نرس اندر داخل ہوئی تو وہ کچھ پیچھے ہوا۔ ویکنس ابھی زیادہ ہے، آپ زیادہ باتیں نہیں کریں۔ اس کے بازو میں انجیکشن پیوست کرتی وہ پیشہ ورانہ انداز میں ہدایت دے رہی تھی۔ وہ ہلکا سا سسکی۔ ابراہیم فوراً اس کی جانب جھکا۔ نرس حیرانہ نظروں سے انہیں تکتی باہر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ بیلا نے اس پورے عرصے میں پہلی بار اس کی جانب دیکھا تھا۔ شرٹ کی آستین پر خون کے نشانات تھے جو مدھم پڑ گئے تھے۔ شاید نماز پڑھنے کے لیے اسے واش کیا گیا تھا۔ ابراہیم بھائی ایک لمحے کے لیے تمہارے قریب سے نہیں ہٹے۔ اسے شیریں کی کچھ دیر پہلے کہی بات یاد آئی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور آنکھوں کے سوجے پپوٹے جو خبر اسے سنانا چاہ رہے تھے، فی الحال وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ حالت اس کے لیے تھی، اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ رخصتی نہیں چاہتی ابھی؟ وہ دوبارہ اپنی جگہ بیٹھتے اسے نرمی سے سوال کیا۔ وہ دھیرے سے نبی میں سر ہلا گئی۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، جلدی سے تصحیح کی گئی۔ مبادا وہ کچھ غلط ہی نہ سمجھ لے۔ دو چیزوں عشق میں کہیں گنجائش نہیں ہوتی بیلا۔ انا اور شرک کی انا جب تک فنا کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتی، انسان کا عشق سچا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اپنی انا سونپ رہا ہوں بیلا، جانتی ہے نا کہ ایک مرد اپنی انا کی جنگ کس سے ہارتا ہے؟ اس کے بازو کو غیر محسوس انداز میں سہلاتے وہ نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی آواز کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں سر ہلا رہی تھی، جیسے وہ اور کچھ سننا چاہتی ہو۔ یہی نرم لہجہ، یہی محبت بھرا انداز تو نہیں تھا اس کی زندگی میں، جس سے وہ عشق کرتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، انا کی جنگ انسان اسی ایک شخص سے ہارتا ہے جس پر دل ہار گیا ہو۔ میں تو آپ پر دل ہار گیا ہوں بیلا، آپ سے مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتا۔
نگاہیں اگر کسی ایک چہرے پر نہ ٹھکیں تو پھر عشق کی عطا چھین لی جاتی ہے۔ عشق کا در بند کر دیا جاتا ہے، وہ پھر کبھی نہیں کھلتا۔ میری نگاہیں آپ کے سوا کسی پر ٹکی ہی نہیں بیلا، کسی منظر پر نہیں، کسی چہرے پر نہیں۔ اور آپ نے ایک پہلو دیکھا کہ آپ کے انجان ہونے کے باوجود میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب آیا۔ میری غلطی ہے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے بیلا۔ آپ نے دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ آپ کے انجان ہونے کے باوجود میں نے اپنی ذات فقط آپ کے لیے مختص رکھی، آپ کے علاوہ نہ کبھی کسی کو دیکھا اور نہ کسی کو سوچا۔ آپ نے اس حرکت سے واضح کر دیا کہ آپ کے لیے رشتے نہیں، آپ کی انا اہم ہے۔ اور اب میں اپنے فیصلے سے واضح کر رہا ہوں کہ میرے لیے آپ اہم ہیں، میرا عشق اہم ہے۔ جب تک آپ اپنی رضامندی سے رخصتی کی آمادگی ظاہر نہیں کریں گی، میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ جو غلطی میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب آ کر کی، اس کی یہ بہت بڑی سزا تجویز کی ہے میں نے بیلا خود کے لیے۔ اس سے بڑی سزا آپ مجھے دیں گی تو میری سانسیں تھم جائیں گی۔ آپ جتنا وقت چاہیں لے لیں، ساری زندگی لے لیں، لیکن لوٹ کر آپ کو میرے پاس آنا ہے بیلا۔ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا تاعمر، یہاں جب تک میری زندگی ہے، جب تک۔ اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ اس کی کلائی پر بندھی پٹی پر پوری شدت سے لب رکھتے وہ روم سے باہر نکل گیا۔